لوگ حج کے لیے نہیں جاتے، اور وہ زمانہ جو خیر القرون تھا اور اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو آج کل تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حج پر جانے کے لیے کسی طور پر آمادہ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سارے ذرائع اور وسائل ان کے قدموں میں پڑے، پھر بھی توفیق والی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ حج کی جو نشست ہے اس میں بھی طاہر صاحب نے آغاز کیا تھا آیت سے، تو یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے حج فرض ہے، جواز ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو نہیں مانتے اس حکم کو، ایسے لوگوں سے جہان بھی بھرا ہوا ہے، تو اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، نہ مرادو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، وہاں جاؤ جہاں اللہ بلا رہا، اللہ نے بلایا ہو پھر نہ جاؤ، اتنے نافرمان اور سرکش۔ جزاکم اللہ۔ مولانا، ایک حاضرین میں سے ہمیں ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، جی، اس دوران 1 ماہ کے بعد رجوع کیے بغیر شوہر فوت ہو گیا، اب وہ عورت کیا اس شوہر کی وارث ہوگی یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وضاحت فرمائیں۔ انہوں نے طلاق دے دی؟ جی، کب دی طلاق؟ یعنی ایک طلاق دی، ابھی رجوع بھی نہیں ہوا، ابھی وقت باقی تھا کہ میاں انتقال کر گیا، انتقال کر، یعنی عدت کے اندر ہی موت ہو، جی عدت کے اندر ہی رجی طلاق، یہ وارث ہے اس کی، بالکل اس کی میراث سے حصہ لے گی، اس کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوا، باہر نہیں نہ ہوئی تھی۔ اگر 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں الگ الگ اور عدت ختم ہو جاتی، پھر رجی طلاق جو ہے نا، اس کے اندر رجوع کے اندر حق تھا، اس کو بالکل وراثت پائے گی۔ اور بے شک میاں کا یہی ارادہ ہو کہ میں نے طلاق، صحابہ کرام نے جو ایک بہت دانائی کا فتویٰ دیا، چالاک لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، اگر بیماری میں کوئی شخص طلاق دے کہ میں بیمار ہوں تو چلو بیوی کو طلاق دے دو، وراثت نہ لے جائے، تو انہوں نے کہا 1 سال کے اندر اندر اگر وہ مر گیا، یہ اس نے نکاح نہیں کیا، اس سال کے اندر جو ہے نا، جس کو طلاق بھی دے دی، ختم کر دیا قصہ، مگر دی مرض الموت میں، اس بیماری میں جس سے وہ تندرست نہیں ہوا اسی میں مرا ہے، تو اگر سال نہیں گزرا اور سال کے اندر اس نے نکاح بھی نہیں کیا تو وراثت پائے، کیونکہ لوگ چلاکیاں کرتے ہیں کہ محروم کر دیں۔ یہ بہت اعلیٰ فتویٰ انہوں نے دیا کہ اس کی نیت کے الٹ کرو، کہ تم چاہتے ہو کہ اس بیچاری کو وراثت سے محروم کرو، تمہاری طلاق کے بعد بھی اگر سال نہیں ہوا طلاق ہوئی کو اور ابھی اس نے کسی اور مرد سے نکاح بھی نہیں کیا، بیٹھی ہے، تمہاری موت ہوگی تو وراثت لے گی۔ جزاکم اللہ۔ انور جاوید صاحب جی آپ کے بڑے چاہنے والے ہیں، تشریف فرما بھی ہیں، انہوں نے ایک سوال ہمیں بھیجا کہ حمزات کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے اپنے کہ مولانا عبداللہ بہاور پوری مرحوم نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ایک جن کی بھی اس کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے، اور وہ آدمی کے ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کو حمزات کہتے ہیں، کہ اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا توضیح فرما دیجیے۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، ایک شیطان لگا دیتے ہیں، جن، اس کو قرین کہتے ہیں عربی زبان میں، فرشتے کو بھی قرین ہی کہتے ہیں، اس کو بھی قرین ہی کہتے ہیں، دونوں کے لیے قرین کا لفظی صورت کاف میں آیا، مگر پتہ چل جاتا آگے پیچھے سے، جہاں فرشتے کا ذکر ہے وہ قرین الگ ہے۔ قرین نے کہا ہاذا ما لدی عتید، کہ اللہ یہ میرے سپرد تھا، میری ڈیوٹی تھی، قبر سے جب اٹھے تو اس کو لے کر آنا میری عدالت میں، تو میں لے آیا ہوں، یہ حاضر ہے۔ یہ قرین کا ہے فرشتہ، اور دوسرا قرین جو ہے شیطان کی، قرین کہے گا تو قرین شیطان بھی ہے، جنات، حمزاد فارسی ترجمہ اس کا، ساتھ جو پیدا ہوتے ہیں قرین، بالکل وہ جن بھی ہوتا ساتھ، اور وہ سارا جانتا، کیونکہ ہر وقت ساتھ رہتا نا۔ یہ جو کاروبار چل رہا ہے نا، جادو وغیرہ کا لوگ جاتے ہیں، وہ سارا بتا دیتا کہ آپ اس لیے آئے ہیں، یہ نام ہے، آپ کتنے افراد ہیں، اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اس کو علم غیب نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بھی قرین ہے، اس کا بھی قرین ہے، وہ جنات آپس میں رابطہ کر کے ساری بات بتا دیتے ہیں، انہوں نے ان سے تعلق قائم رکھا ہوتا ہے، شرک کر کے کفر کر کے ان کو راضی رکھتے ہیں، وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ اس آدمی کا نام یہ فلاں جگہ سے آیا، اس کام کی، لوگ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ نے چھٹی شیاطین کو بھی دے رکھی ہے تاکہ امتحان ہمارا پورا ہو، آزمائش بڑی سخت ہے، اس لیے بچ کر رہنا چاہیے، توحید کو کسی حال میں نہیں ہم نے چھوڑنا، کوئی بتائے یا نہ بتائے ہمیں اس تک اللہ جانتا ہے۔ قرین بالکل ٹھیک ہے، حمزات ساتھ پیدا ہوتا اور مرتا بھی ساتھ ہی ہے، یہ نہیں مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا، وہ فرشتہ اور قرین رہتے ہیں، وہی ہے نا پھر ان جادوگروں کے پاس یا ٹونے ٹوٹکے والے ان کی قبروں سے تعلق قائم کر رہتے ہیں، وہاں بھی ان کی روحیں منڈلاتی رہتی، وہاں پھرتے رہتے ہیں، بھوت یا جنات وغیرہ لوگ کہتے ہیں، وہی ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی کام بہت چلتا ہے، پھر ان سیڑھیوں پر جاتے ہیں، وہاں بھوتوں
نہیں مرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. میرا سوال یہ ہے، میں 8ویں جماعت کا طالب علم ہوں. میری بعض دفعہ فرضی نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا مجھے اس کا گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے؟ چھوٹ جاتی ہے، یعنی رہ جاتی ہے نماز. رہ جاتی ہے. یعنی نماز کے اندر کبھی کبھار ایسا ہو گیا کہ ظہر پڑی اثر نہ پڑی. ہاں جی، ایسا ہو جاتا ہے. نہیں میرے بچے، یہ تو بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. نماز چھوڑنا جو ہے کوئی بھی ہو چھوٹے، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا. نمازیں تو پانچوں پڑھنی چاہیے، باقاعدگی سے چھوڑنی نہیں کوئی چاہیے. نہ وقت کے بعد پڑھنی چاہیے، وقت کے اندر بیٹا ہر صورت میں آپ پڑھیں. اگر الگ الگ نہ پڑھی جا سکے تو یہ رعایت ضرور ہو سکتی ہے کہ بہت پھنسے ہوئے آپ کبھی تو زور اور اثر اکٹھی پڑھ لیں، جس وقت بھی پڑھی جائے. زور کے ساتھ ہی اثر پڑھ لیں، اثر کے ساتھ زور پڑھ لیں، مغرب عشاء دو اکٹھی پڑھ لیں. مگر چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں، نہ کوئی گنجائش ہے. اور یہ اکٹھی کرنے میں بہت کسی بھی نا ضرورت کے وقت اگر آدمی پھنسا ہوا کاروبار میں سمجھتا کہ الگ الگ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر سورج ڈالنے سے لے کر مغرب تک دونوں کا ٹائم مشترک ہو گیا. زور اثر جب بھی پڑھ لیں گے ان دونوں نمازوں کا ایک وقت ہو گیا. اور یہی مغرب عشاء کا آدھی رات تک دونوں کا اکٹھا ہو. یہ سفر میں، بیماری میں، بارش میں، خطرے میں، اور جو کوئی آدمی شغل کی کام ہی ایسا ہے کہ الگ الگ نہیں پڑھ سکتا، اجازت دی ہے. دی چھوڑنے نہیں بیٹا، نماز چھوڑنے سے. وہ نابالغ بچوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے جو آپ نابالغ جو ہے وہ تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہوں نے کہا 10 کے نہ ہو تو انہیں مارے. مگر چلو خیر ان سے کوئی چھوٹ جائے تو وہ گناہ گار نہیں. جو بالغ ہو گیا وہ اگر نہیں پڑھتا پھر گناہ شروع ہو جائے، مجرم. جی کچھ اور پوچھیں گے مولانا سے آپ؟ نہیں، شکریہ. جی اللہ حافظ. خیر سے رکھے بچہ. ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا کہ میں نے ایک شخص کو قرض ایک مقررہ وقت تک کے لیے ادا کیا. مقررہ وقت پر جب میں اس کے گھر گیا تو تحقیق پر پتہ چلا کہ اس کے حالات تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہیں. تو کیا میں اپنی نکالے جانے والی رقم جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں اس مقروض کی طرف منہا کر سکتا ہوں؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ میرے 1 لاکھ روپے میں نے زکوٰۃ نکالنی تھی اور 50,000 روپے میں نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، اور قرض جس کی طرف تھا وہ قرض دے نہیں سکتا، تو کیا یہ لاکھ میں سے 50,000 میں اس مد میں کٹوا سکتا ہوں کہ یہ 50,000 آپ زکوٰۃ کی مد میں ہی اپنے پاس رکھیں اور مجھے نہ دیں؟ جب آپ کے حالات اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے تو اس کے لیے بات بنائی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مالک کسی کو بنایا جائے. اب اس مسئلہ کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ پھر کرتے ہیں کہ وہ نکالے زکوٰۃ، اس کے ہاتھ پر رکھے، اس سے پھر وصول لے، ایسے چکر چلاتے ہی لے. کوئی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے جو زکوٰۃ نکال لی اگر وہ نہیں دے سکتا تو جیسے دوسروں کو دینی اس کو ہی دے دیں کہ وہ زکوٰۃ میں منہا ہوگا. آپ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ سمجھ لیں کہ میں نے وہ زکوٰۃ میں ختم کیا، اس کو کہہ دیں کہ آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے اس میں کٹوتی ہو گئی، کٹوتی ذمہ داری ادا ہو غارمین. وہ مقروض ہے، مقروض کو ویسے بھی تو دینی تھی. صحیح بات ہے. ہمارے بھائی محمد فیاض صاحب ہیں جی، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، آج تشریف بھی لائے ہوئے ہیں. بڑی خوشی. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے جی آپ سے. کئی دوست و احباب نماز تو باجماعت پڑھتے ہیں لیکن طریقے اور سلیقے کے ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوتے، نہ پاؤں ملاتے ہیں، نہ کندھا ملاتے ہیں، اور نہ لگتا ہے کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، بلکہ تنہا تنہا الگ الگ سے نماز پڑھتے ہیں. تو کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ایسا کرنا جائز ہے؟ اور کیا کسی فقہ کے اندر اس طرح کھڑے ہونے کی کوئی رخصت نظر آتی؟ کتاب و سنت میں اور کسی فقہ میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ کندھے نہ ملائیں، الگ الگ کھڑے ہوں. جو کسی میں نہیں، نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ کسی امام نے یہ کہا. یہ لوگوں کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ مل کر نہیں کھڑے ہوتے. اور یہ علماء حضرات کی بھی کوتاہی شمار کرنی چاہیے کہ وہ توجہ نہیں دلاتے. اپنے ذہن میں خواہ مخواہ فرض کر لیا کہ مل کر کھڑے ہونے والے جو ہے نا وہ کوئی اور ہی ہیں، ہم نہیں کھڑے ہوں گے. حالانکہ نہیں، بالکل یہ تراس جو ہے نا کہ سیمنٹ کی جو دیوار کی طرح جوڑ کر کھڑے ہوں، یہ اس پر تو سب متفق. اب رہ گئی بات پاؤں ملانے کی اور یہ جو ہے دوسری چیزیں ان کے